ہم آج بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار افتخار احمد صاحب۔ احمد صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ افتخار صاحب آپ کے ہمارے ساتھ احمد جواد صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف ہیں۔ احمد جواد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آصف باجوہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں۔ باجوہ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ افتخار صاحب سر آپ سے آغاز کرتے ہیں، آپ لاہور میں ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بہت گہری نظر آیا آپ کی کہ یہ کبھی کسی محکمے کے افسران تبدیل ہوں تو پھر ہوتا ہے، لیکن سر جب چیف سیکرٹریز اور آئی جیز سب سے بڑے صوبے کے تبدیل اس طرح سے ہو رہے ہوں کہ 3 ماہ 6 ماہ 4 ماہ اس سے زیادہ نہ ہو، تو سر یہ کوئی تبدیلی بھی پھر آ رہی ہے آپ وہاں دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر لاہور میں؟ افتخار صاحب سر آپ سن سکتے ہیں؟ ہیلو جی افتخار احمد صاحب سر آپ کو آواز جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ جی سر اب آپ کی آواز آ رہی ہے سر فرمائیے سر۔ جہاں تک فیاض چوہان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ثوابدید ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، جی لیکن کیا یہی ثوابدید سندھ کی حکومت استعمال کر سکتی ہے اپنے آئی جی اور چیف سیکرٹری کے بارے میں؟ اور یہی ثوابدیدی اختیارات کیونکر استعمال نہیں کیے جاتے بلوچستان کی کون وزیر کیا کر رہا ہے، اور یہی ثوابدیدی اختیارات کیونکر خیبر پختونخوا میں اس تیزی سے استعمال نہیں کیے گئے جہاں پہ 8 سال سے ان کی حکومت ہے۔ یہ ثوابدیدی اختیارات پنجاب میں اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں اپنی مرضی کی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی سینئر افسر ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ صحیح، تو لیکن سر افتخار صاحب یہ جو تبدیلیاں پھر بار بار ہو رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سینئر افسر تبدیل، منمانی کیا ہو سکتی ہے سر جو آپ فرما رہے ہیں؟ منمانی ہو سکتی ہے کہ منمانی ہو سکتی ہے، آپ مجھے کام ایسا کہتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بعد نیب کی جو پیشیاں تو کافی افسران نے بھگتی ہیں پنجاب میں۔ ٹھیک، تو یہاں ہائی پروفائل کیسز بھی ہیں جن کا ذکر فیاض الحسن چوہان صاحب نے کیا۔ افتخار کون صاحب سا ہائی پروفائل کیس ہے؟ کوئی ہائی پروفائل کیس ہمارے دوست ہوں گے آج پی ٹی آئی کے، جی مجھے کوئی ایسے ہائی پروفائل کیس بتا دیں جس کی بنیاد پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نکالا گیا ہو۔ ہائی پروفائل کیس کو پھر ثابت بھی تو کرنا ہے نا بالکل صحیح، کہ یہ ہائی پروفائل کیس تھا اور اس کی بنا پر ناکام ہو گیا آئی جی، اور ناکام ہو گیا چیف سیکرٹری، اور ناکام ہو گیا کمشنر، ناکام ہو گیا ڈپٹی کمشنر، ناکام ہو گیا ڈی پی او، ناکام ہو گیا آر پی او، تمام لوگ ناکام ہو گئے، تو وہ ہائی پروفائل کیس ہیں کیا؟ قابل احترام ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، لیڈر ہیں، یہ بتائیں نا 2-4 ایسے ہائی پروفائل کیس، اور پھر اس ہائی پروفائل کیس میں پہلا سیکرٹری کیوں کس ہائی پروفائل کیس پہ گیا، دوسرا چیف سیکرٹری کس ہائی پروفائل کیس پہ گیا، تیسرا کس پہ گیا، چوتھا کس پہ گیا؟ میں نے کہا کہ ان کی ثوابدید ہے، لیکن یہ اس قسم کے لفظ مت استعمال کریں ہائی پروفائل کیس۔ مطلب انہوں نے تو یہ بھی کیا کہ مہنگائی کی بنا پہ چیف سیکرٹری نکال دیا گیا۔ جی ہاں یہ بھی بات ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آٹا سر مہنگا ہو گیا، 20 کلو کا تھیلا 70 روپے تک۔ بہرحال اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ احمد جواد صاحب یہ پنجاب کے اندر اتنی تبدیلی تیزی کے ساتھ، وہ بھی 2 بڑے انتظامی عہدوں پر، اس کی کیا وجہ؟ پنجاب میں جناب اتھارٹی ہے۔ سر آپ کی اجازت سے میں یہ سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میری رائے ہے یہ کہ یہ جو ڈسکشن ڈیبیٹ ہو رہی ہے میڈیا پہ چند دنوں سے کہ پنجاب میں یہ 7واں آئی جی آ گیا یا 6واں چیف سیکرٹری آ گیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈسکشن اور ڈیبیٹ جو ہے یہ ارریلیونٹ ہے۔ اس کو تو آپ کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ کیا ہے، اور کون سے ایریاز ہیں جس میں حکومت پرفارم نہیں کر سکی، اور کوئی اور تنقید بالکل آپ کریں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے۔ جہاں تک ایک آرگنائزیشن کے اندر آپ ذمہ داریاں دینے کا سوال ہے، جو بھی ہیڈ آف آرگنائزیشن ہوگا، آپ کا جیسے ٹی وی چینل ہے،
اس کے اندر آپ 10 دفعہ اینکر چینج کریں، 10 دفعہ پروڈیوسر چینج کریں، 10 دفعہ آپ کیمرہ مین کو چینج کریں، آپ کو کوئی اس کے اوپر آبجیکٹ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یو نو دا بیسٹ، اور آپ کو کوئی وہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن وجوہات کی بنا کے اوپر. جب ہم کہتے ہیں کہ جورسڈکشن جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ اس میں کچھ حصہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے آپ کو آئی جی. بالکل. اچھا احمد جواد صاحب، اس لیے جی میں احمد جواد صاحب اس میں ضمناً ایک سوال، جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ بالکل استحقاق ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن سر جب آپ کے ترجمان یہ کہیں کہ پچھلے چند 1-1.5 مہینے سے کرائم کیسز کے ایشو سامنے آیا، اس وجہ سے آئی جیز کے ہوا ہے، کچھ ہائی پروفائل کیسز تھے، چیف سیکرٹری کے معاملات، پھر سر اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں یا انہوں نے بہتر پرفارم نہیں کیا تو پھر تو کچھ جزا سزا کا معاملہ ہو، وہ یہاں سے اٹھتے ہیں فیڈرل کے کسی ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹریز تعینات ہو جاتے ہیں، ایک آئی جیز یہاں سے نکلتے ہیں، وہ ریلوے میں یا فیڈرل میں یا کسی نہ کسی جگہ پہ وہ جا کے ہو جاتے ہیں. بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو ہمیں اپنے سول سروسز کے سٹرکچر میں کوئی ایسی تبدیلی لانی ہوگی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک 21ویں گریڈ کا یا 20ویں گریڈ کا یا 22ویں گریڈ کا جب آپ اس کی ٹرانسفر کرتے ہیں اس کی خراب کارکردگی کی وجہ پہ یا انکمپیٹنس کی وجہ سے یا کرپشن کی بنا کے اوپر، تو اس کو پھر کسی اور جگہ نہ لگایا جائے، اس کو گھر بھیج دیا جائے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ ایک سرکاری ادارے کے اندر ایک چھوٹے سے کسی ملازم کو بھی جب آپ حکومت کی سرکاری جاب سے جب فائر کرتے ہیں تو اگلے دن وہ ہائی کورٹ پہنچا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کو سٹے آرڈر بھی مل جاتا ہے اور وہاں پہ 3-4 سال مقدمہ بھی چلتا ہے اور موسٹ آف دا کیسز میں وہ واپس بھی آ جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے سرکاری محکموں کی، ہمارے سول سٹرکچر کی. اس کے اندر اب یہ سول سٹرکچر عمران خان نے نہیں بنایا، یہ سول سٹرکچر اس ملک میں پچھلے 72 سالوں سے یا پچھلے 50 سالوں سے یہ ایک سول سٹرکچر چل رہا ہے. اس کے اندر خامیاں ہیں، کیونکہ میرے حساب سے جو سوال آپ نے کیا ہے، اگر ایک شخص آج وہ آئی جی کی ذمہ داری نہیں نبھا سکا، اس کو کسی اور پوزیشن پہ نہیں جانا چاہیے، اس کو گھر جانا چاہیے اور کسی اور کو چانس ملنا چاہیے. لیکن او ایس ڈی وہ تو طریقہ وہ بھی او ایس ڈی کا بھی ہے سر، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ سائیڈ لائن کر دیے جاتے ہیں بالکل نہ ہونے کی انتظامی عہدوں پر. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے سر. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سول سروسز جن سے آپ نے یہ ادارے چلانے ہیں، یہ محکمے چلانے ہیں، جن سارے سرکاری محکموں کی بنیاد جو ہے آپ نے سول سٹرکچر پہ رکھی کس نے ہے؟ یہ اسی سول سٹرکچر نے، اسی سول سروسز نے، کیونکہ ان کا مفاد وابستہ ہے. پچھلے 72 سال میں اس ملک کا سول سٹرکچر کون چلا رہا ہے، کون بنا رہا ہے، کون ان محکموں کے اندر جو انڈکشن ہوتی ہے اس کا طریقہ کار اور اس کے اندر. تو پھر احمد جواد صاحب جو حکومت کی بہتر پرفارمنس اور حکومت کی بری پرفارمنس دونوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے یا اس سول سٹرکچر کے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ اس کا سرخیل ہے ان پر آتی ہے؟ اب دوسرا سوال آ گیا، اب کارکردگی کا. یہ وہ چیز تھی جو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہی تھی کہ یہ سوال ہونا چاہیے. چیف منسٹر میں کہتا ہوں 7 کے 10 آئی جی چینج کر لے اپنے ٹینیور کے دوران. میرا سوال صرف چیف منسٹر سے، ایک عوام کی طرف سے یا ایک عام آدمی کی طرف سے، وہ میری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، وہ لا اینڈ آرڈر ہے. اس کارکردگی کے حوالے سے مجھے سوال ہونا چاہیے. وہ کسی کو پورے 5 سال لگاتا ہے یا ہر سال چینج کرتا ہے یا 6 مہینے بعد چینج کرتا ہے، یہ میرا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس کی صرف کارکردگی سے کنسرن ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.